نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ آیت نمبر 10 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے، سورۃ المؤمن یا سورۃ غافر۔ آج کے لیسن کے روٹ ورڈز دیکھ لیجئے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادونا ندا، آواز دینا، وہ پکارے جائیں گے۔ نون دال واو اس کا روٹ ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں ندا۔ لمقت اللہ، یقیناً اللہ کی نفرت یا اللہ کی بیزاری، مقت اللہ، میم قاف قا اس کا روٹ ہے۔ اکبرو اس سے زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، اس سے زیادہ بڑی ہے جو تمہاری بیزاری تھی تمہاری نفسوں میں اندر، جو تم فیل کرتے تھے۔ اس تدعون الی الایمان، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا۔ تدعون دال عین واو، دعا کا لفظ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ کا لفظ اسی سے ہے، بلانا کسی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ینادونا ہے اور تدعونا ہے، دونوں الگ لفظ ہیں۔ ان میں ایک میں دور سے پکارے جانے کا معنی ہے اور ایک میں قریب سے پکارے جانے کا معنی ہے، کیونکہ ایک ریاکشن دنیا کا تھا، ایک آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ فتکفرون قالوا ربنا امتنا موت سے ہے، میم واؤتا، اسنتین ثانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، واحد اثنین کہتے ہیں عربک میں دو کو، تو سا نون یا، احییتنا ہا یا سے ہے، پھر اسنتین، فاعترفنا عین رافا، فحل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، اب دعی اللہ وہی دال عین واو آ گیا، وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ علی عین لام واو سے ہے اور کبیر آپ کو پتہ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ، اور یہ جو سارا سینیریو بتایا گیا ہے، یہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ On the day of judgment it will be said to the disbelievers، یعنی کفار کو، الذین کفروا کو کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، Allah's hatred or aversion towards you is far greater or the greatest، greater than what، کیوں، یعنی اگر مقابلہ کیا گیا ہے تو کس چیز کا مقابلہ کیا گیا ہے، کہ دنیا کی زندگی میں during your worldly life when you were called to faith and you used to refuse, then your hatred of yourselves۔ اس کو الفاظ، آسان الفاظ میں چلیں اردو میں بھی اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کن دو سینیریوز کی بات کی جا رہی ہے، دو مواقع کی بات کی جا رہی ہے اور مقابلہ کر کے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 10 میں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا، کس دن کہہ دیا جائے گا؟ یوم آخرت، کہ بیزار ہوتا تھا اللہ اس سے کہیں زیادہ جس قدر بیزار ہو رہے ہو تم اپنے آپ سے جب تم بلائے جاتے تھے دنیا میں ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔
یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کفار کو کہ دنیا میں جب دعویٰ کیا جاتا تھا، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، تو یہ لوگ بیزاری کا اظہار کرتے تھے. They behaved like they are fed up. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم سے بیزار ہے. مقتا جو بتایا گیا نا، یہ it is like the highest level of aversion، یعنی disgust، بیزاری. بیزاری کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ آتے ہیں. ایک آتا ہے تبرہ، ٹھیک ہے، براءہ، کسی مکروہ یا تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل کرنا، جیسے مثلا براءۃ من المرض، یعنی میں کسی بیماری سے برات پا گیا. براءت جو لفظ ہے، ایکچولی ہمارے ہاں تو شادیوں میں برات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن برات عربک میں اور قرآن کے اعتبار سے بیزاری، قطع تعلقی، بائیکاٹ، یہ والے الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ نفرت سے بڑھ کے بھی چیز ہوتی ہے کہ somebody is just doesn't even want to have anything to do with the other person، کچھ تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ انگیجمنٹ بھی ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے نا. اگر آپ کسی سے نفرت بھی بہت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں برا بھی بولتے ہیں، وہ بھی ایک تعلق ہے. اس کا مطلب ہے وہ شخص ابھی تک سوچ میں ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. برات از لائک ٹوٹلی فیڈ اپ، بالکل نہ بات کرنی اس بارے میں، نہ توجہ دینی ہے، بیزاری. پھر لفظ آتا ہے قلا، کسی سے ناراضگی کی وجہ سے بیزار ہونا. پیچھے تو ہے نا کہ مکروہ یا تکلیف دہ چیز، so something that is annoying, painful, disgusting. قلا میں ہے ناراضگی کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے. فقہ اللغہ کے جو عالم ہیں وہ اس کو سیکنڈ لیول پر لائے ہیں. وہ کہتے ہیں بغض کے بعد قلا کا درجہ ہے، ناراضگی کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دینا. اچھا، مقت جو ہے، مقتا، مقتن، یہ قرآن میں آتا ہے. کوئی بہت ہی قبیح فعل کوئی کرے، like something that is a very bad deed، کوئی بہت ایول ڈیڈ ہے، کوئی بہت برا عمل ہے، کبیرہ بڑا عمل ہے، اس کے ارتکاب پر سخت ناراض ہونا اور بیزار ہونا، یہ قلا سے بھی اگلا درجہ ہے. تو بہت ہی جو برے اعمال ہوں گے نا، ان کے لیے ہمیں مقتا ملے گا. یہاں پر بتایا گیا ہے مقتا. تو اس دن کفار کو کہا جائے گا، جب کہ انہیں پکارا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں تم سے کہ جو تم ریاکشن دیتے تھے نا دعویٰ کے رسپانس میں دنیا میں، اس سے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، سمپل الفاظ میں یہ. یہاں پر جو ہم بات سیکھ رہے ہیں اس آیت میں، اور ہمیں کئی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے نا، انفسکم من مقتکم انفسکم، کہ یہ لوگ اپنے آپ سے ناراض ہوں گے اس دن کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، جب ریگریٹ ہو رہی ہوگی. And it will be said to them that Allah was far more angry with you when in دنیا you did bad deeds، جب تم برے کام کرتے تھے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، تمہارے پھر بھی جو ریاکشنز ہوتے تھے، تم انکار کرتے تھے، تمہارا ایمان پختہ نہیں تھا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. اب یہاں ہم 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو اس تدعون الی الایمان، اس کا مطلب ہے جب بھی دعویٰ کیا جاتا ہے ہم میں سے کسی کو بھی، مجھے، آپ کو، ہمارا اس کے بعد ریاکشن کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ میں موقع دیتے ہیں، بہت دفعہ دعویٰ کیا گیا اور ہم نے کائنڈ آف جسٹ شرگڈ اٹ آف، اینڈ دین ون فائن مومنٹ اللہ کی رحمت اور فضل سے پھر انسان کا دل اس طرف جھک جاتا ہے. یہ سب اللہ پاک کے کام ہے. وہ ریاکشنز نوٹ کیے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے انسان اس دن آنسریبل ہوگا. یہاں سے اس بات سے ایک اس چیز کا ہمیں آنسر مل جاتا ہے نا، جو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہ پڑھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا. ہاں، جو وہ ریاکشن ہوتا ہے نا کہ آپ جانتے بوجھتے ایک چیز، کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کوئی آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی ایکس وائی زیڈ کہیں سے، اٹ کین بی آن دا ٹیلی ویژن، اٹ کین بی اے درس، اٹ کین بی اے سسٹر، اٹ کین بی اے فرینڈ. اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بناتے ہیں، اٹ کین بی اے اسپاؤس. بچے کئی دفعہ ہمیں سیدھے راہ پہ لے آتے ہیں، کسی نہ کسی رستے سے رب تعالیٰ نے وہ دعوت کا ذریعہ یا وسیلہ کسی کو بنایا
اس پہ ہمارا ریاکشن کیا ہوا. یہ ایک بہت اہم بات ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے. اپنے آپ پہ من مقتکم انفسکم، یہ والی بات جو ہے نا، ہیٹریڈ آف یور سیلفز، یہ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے، اور اللہ کی ناراضگی، شدت کی ناراضگی، اور یہاں کوئی بہت بڑا گناہ کا عمل جو ہم نے معنی دیکھا مقتا کا، تو یہاں وہ بہت بڑا عمل گناہ والا یا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فتکفرون. اچھا، کفر جو ہے وہ دو معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ. ایک تو انکار حق کفر کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حق کا انکار کیا، یعنی حق کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا. اور دوسرا نعمت کی ناشکری. اور یہاں کون سی نعمت مراد ہوگی؟ ہدایت. کہ ہدایت کا ایک آپشن ملا تھا، بٹ اس کی سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ ٹو جسٹ سے دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم دس وے، مجھے یہ کرنا نہیں ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، تم نے انکار کیا تھا. تو یہاں مقتا کی وجہ اور اس کی کنیکشن جا کے لگتی ہے تکفرون سے. کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شدت کی ناراضگی ہے ان لوگوں پر، جو یہاں پر بتائی گئی ہے. اب ایک بہت انٹرسٹنگ آیت ہے جس میں زندگی کے 4 سٹیجز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو پوری سرکل آف لائف ہے اس کے 4 سٹیجز کا ذکر ہے. قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب، they will say او رب، امتنا سنتین، twice you made us die، 2 دفعہ آپ نے ہمیں موت دی. وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، and twice have you given us life، اور 2 دفعہ آپ نے ہمیں زندگی دی. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا. آپ دیکھ رہے ہیں زمر سے اگر آپ غور کریں کنٹینیوٹی کے ساتھ جو کنورسیشن چل رہی ہے نا، وہ گناہ پہ ہے. گناہ، توبہ، مغفرہ، عفو. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، we now confess our sins، ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، is there any way out، کوئی یہاں سے نکلنے کی جگہ ہے؟ کیا کوئی نکلنے کی سبیل ہے؟ سبیل کا لفظ راستے کے لیے آتا ہے، جمع اس کی سبل ہے، اور چھوٹے راستے عموماً ان کے لیے آتا ہے، کیونکہ صراط جو ہے نا، الصراط ایک ہی ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے، وہ میجر بڑا راستہ ہے. لیکن چھوٹے راستے جیسے نیکیوں کے ہم کئی دفعہ چھوٹے راستے بھی تلاش کرتے ہیں. یہاں وہ کہہ رہے ہیں گناہوں کے انجام سے نکلنے کی کیا کوئی سبیل ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں 2 بار، اور زندہ کیا تو نے ہمیں 2 بار، تو اعتراف کیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ بیکاز وہ جہنم سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا انجام کیا ہے. اس کے حوالے سے جو تفسیر ہے وہ ابن عباس کی تفسیر ہے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، one of the earliest مفسرین of the Quran amongst the صحابہ، ان کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں فرسٹ ڈیتھ جو ہے نا، جو پہلی موت ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تھے ہی نہیں، نان ایگزسٹنس. So that's the first stage of life. Ibn Abbas explained this as the state of non-existence before creation. People were dead as in they were lifeless, as in they did not exist until Allah created them. تو ایک طرح موت کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے. پھر فرسٹ لائف، پہلی زندگی کیا ہے؟ This refers to when Allah brings human beings to life in this world. تو وہ پہلی زندگی ہے. اچھا، جو پہلی موت ہے نا، اس میں نہ جسم ہے نہ روح ہے. پہلی جو زندگی ہے اس میں اس دنیا پہ ہمیں بھیجا گیا، اس میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، اور وقت بھی دیا گیا ہے اس زمین پر، جتنا بھی وقت ہر ایک کو دیا گیا. سیکنڈ ڈیتھ، دوسری موت کی کیفیت، اسے ہم برزخ کا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائم اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے، انٹرم پیریڈ. لیکن دوسری موت وہ ہے. دس از دا فزیکل ڈیتھ دیٹ ایوری ہیومن بینگ ایکسپیرینسز. کل نفس ذائقۃ الموت. ایٹ دا اینڈ آف دیئر اپوائنٹڈ ٹائم، تو جو اجل مسمى ہے جب وہ ختم ہوتا ہے تو یہاں سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس موت میں کیا ہوتا ہے؟ موت کی بیسکلی ڈیفینیشن کیا ہے جو اس دنیا میں ہماری موت ہوتی ہے؟ جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں. سو the soul goes elsewhere, the body is still here, eventually it deteriorates and it ends.
دوسری زندگی. دس ریفرز ٹو بینگ ریزڈ بیک ٹو لائف. ریسریکشن جو یوم حشر ہے، قیامت کا دن ہے، اس میں دوبارہ جی اٹھایا جانا، اور پھر ججمنٹ ہوگی ڈیڈس کی، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ انجام کیا ہونا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں بڑا کلیئرلی یہ 4 سیکشنز بتائے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 28 میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تو یہ بات یہاں پر بھی اسی طرح سے ہمیں بتائی جائے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. انہیں جواب کیا دیا جائے گا؟ They shall be answered, you are facing this fate because، یعنی یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بی، بوجہ اس کے، یعنی ریزن بتایا جا رہا ہے. جو بی انہو میں بی ہے نا، اس میں ریزن بتایا جا رہا ہے. Because when you were asked to believe in Allah, the one and only, you disbelieved. یہ جو تمہارا انجام ہے یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں توحید کی طرف بلایا گیا، ایمان کی طرف بلایا گیا، تو تم نے انکار کیا. یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو جو واحد ہے، اذا دعی اللہ، جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا، صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، وحدہ جو ایک ہے، تو تم انکار کر دیتے تھے، کفر تم. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. سورہ غافر میں اتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہیں اور ان کی جو ڈیپتھ ہے کہ اگر ہم صرف وہی پڑھیں تو ہم وہی پڑھتے رہ جائیں گے. حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند ہے، بالا ہے، بڑا ہے. اور اللہ کا حکم اس دن یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پنشمنٹ دی جائے گی. You're facing this fate because when you were asked to believe in Allah, the one and only, you disbelieved. But when you were asked to commit shirk, that is, associate other partners with Him, you believed. Today, judgment rests with Allah, the Supreme, the Great. آج فیصلہ اللہ کا ہے. تم جتنا بھی چاہ لو تم وہ پا نہیں سکتے جو تمہارے دل میں ہے، کہ وہ سب پیچھے کا جو ہے وہ وائپ آف ہو جائے، وہ ختم ہو جائے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. That's not gonna happen. پھر ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو ایک سینٹرل میسج ہے وہ کیا ہے؟ توحید اور آخرت کی یاد دہانی. اور ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی فیزز ہیں، سٹیجز ہیں. 4 سٹیجز ہیں ہماری ایگزسٹنس کی. ان اے وے ہم اس وقت جو لوگ بھی الائیو ہیں وہ 2nd سٹیج پہ ہیں. We were nothing, then right now we are something. ہماری ایک ایگزسٹنس ہے، ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے امتحان کا وقت ہے. پھر ایک تیسرا فیز ہے اور پھر ایک چوتھا فیز ہے. یہ ہمیں سٹیجز بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو ہر شر سے، ہر بری گھڑی سے، برے دوست سے، برے انجام سے بچائے، برے عمل سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کی راہ پر استقامت دے. قرآن کو ہمارے دلوں کی روشنی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور نور بنائے، اور ہمارے لیے آخرت میں حجت بنائے. اللہ تعالیٰ روحانی شفا بھی دے، جسمانی شفا بھی دے. جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.